ابھی حال ہی میں جو ترکی اور شام میں خوفناک زلزلہ آیا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس زلزلے میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے اور بہت بڑا نقصان ہوا جانی اور مالی۔ اس سے قبل 2005 میں پاکستان میں بڑا خوفناک زلزلہ آیا، خیبر پی کے اور آزاد کشمیر۔ اس سے قبل ایران میں 2-3 مرتبہ بڑا خوفناک زلزلہ۔ یہ ایک تسلسل ہے جو کافروں کے ملکوں میں اور مسلمان ملکوں میں یہ حادثات پیش رونما ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک اس کی بڑی وجہ اور بڑا سبب وہ قرب قیامت ہے۔ اگرچہ یہ طوفان، آندیاں، زلزلے، سیلاب، آگ لگ جانا، صلاۃ کسوف اور سورج گرہن، چاند گرہن، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم فوت ہو گیا اور قدرتی اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ کمزور اعتقاد والے لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ آج سورج بھی ابراہیم کی موت پر رویا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ سورج گرہن اسی لیے ہوا کہ یہ ابراہیم بن محمد کی موت پر غم زدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ نہیں، آپ نے صلاۃ کسوف پڑھائی سورج گرہن، چاند گرہن کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، ان کے عقیدے کی اصلاح کی۔ فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں، یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے ذریعے لا ينکسفان ہے، ان کو نہ کسی کے موت کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے کہ جی آج فلاں آدمی پیدا ہوا، بڑی عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے، کوئی عظیم شخصیت دنیا سے گئی ہے۔ فرمایا نہیں، نہ کسی کے دنیا میں آنے اور نہ دنیا سے جانے کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ انما یخوف اللہ بہما عبادہ، ان کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، باخبر کرتا ہے، متنبع کرتا ہے، ان کو جگاتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم اس طرح کی کوئی نشانی دیکھو، فَافْضَوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّدَقَةِ، فوراً نماز کی طرف آیا کرو، نوافل پڑھا کرو، صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف اور توبہ استغفار کی نماز، توبہ استغفار کیا کرو، کثرت سے تسبیح کیا کرو اور صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے آپ کو دین کی طرف لاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشن، مالی جسمانی تکلیفیں دیتا ہوں تاکہ
یہ دین کی طرف آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ رجوع اللہ کریں، یہ توبہ استغفار کریں، یہ اپنی اصلاح کر لیں، دین کی طرف آ جائیں، یہ ان کا بڑا سبب ہوتا ہے۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ زلزلے جاپان میں بھی آئے، کافروں کے ملکوں میں کئی آئے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمسن، 5 چیزیں ہیں بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے پہلے یہ بڑی 5 چیزیں رونما ہوں گی۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے قیامت کی نشانیاں بتلائی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہیں، لیکن یہ ایک موقع پر آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے پہلے یقبض حتی لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، علم ناپید ہو جائے گا۔ علم سے مراد کیا ہے؟ آسمانی علم، وحی کا علم، وہ علم جو انسان کو خالق کے ساتھ جوڑتا ہے، جو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، جس میں پاکی ناپاکی، حلال حرام، اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق کا تذکرہ ہے، یہ وہ علم ہے، باقی ہنر نہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی، وقت فوراً گزرے گا۔ پچھلے سال عید پڑی، رمضان آ گیا، عید آ رہی ہے، چند دن پہلے جمعہ پڑا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ 2 دن بعد جمعہ آ گیا۔ یتقارب الزمان، وقت میں برکت ختم، تیزی کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا اتنا جلدی وقت کیسے گزر گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میں اگرچہ اس کی بڑی تفصیل بھی موجود ہے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا بخاری مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، زمانہ کیسے قریب ہوگا آپ نے خود مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز فرمایا حتی تکسر الزلازل، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے، اور یظہر الفتن، فتنے بہت ظاہر ہوں گے، طرح طرح کے فتنے، اور ایک ہے وَيَكْسُرُ الْحَرْجِ، حرج بہت زیادہ ہوگا، وَهُوَ الْقَتْلُ، اور یہ قتل عام ہے، قتل عام ہے، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ان میں سے ایک چیز وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، کہ زلزلے بہت زیادہ ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت زیادہ زلزلے ہوں گے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یہی باندھا ہے کتاب الجمعہ میں زلزلوں کے حوالے سے۔ آج یہ زلزلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے، سیدنا سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بن گئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، خواہ وہ وحی قرآن کی صورت میں ہو، وحی حدیث کی صورت میں ہو۔ ہم سب خاموش ہو گئے، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فرمایا قد اوحی الیکم انی غیر لابس فیکم، میری طرف ابھی ابھی وحی آئی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں اب آپ کے اندر نہیں رہوں گا، میں چلا جاؤں گا، میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، بس میرا
سفر آخرت بس شروع ہونے والا ہے. یہ پہلی بات آپ نے بتائی جو وحی کے ذریعے اللہ نے بتائی. دوسری بات وَلَسْتُمْ لَابِسِينَ بَعْدِ إِلَّا قَلِيلًا. ابھی اللہ نے وحی کر کے بتایا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام بھی بہت کم عرصہ زمین پر رہیں گے، آتے جائیں گے. سَتَأْتُونِي أَفْنَادًا يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا. گروہ در گروہ آپ میرے پاس آؤ گے. آپ میرے اصحاب، میرے شاگرد، میرے رفقا گروہ در گروہ میرے پاس آئیں گے، فوت ہوتے جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرو گے. اور ابھی اللہ رب العزت نے مجھے بتایا ہے وحی کر کے دو چیزیں بڑی کثرت سے ہوں گی. ایک ناگہانی آفتیں، طوفان، موت آنے شدید. ایک بہت وبائیں پھیلیں گی، طوفانی وبائیں، خوفناک وبائیں. کبھی کورونا کے نام سے 3 سال تک دنیا جام کر دی، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے. اور دوسری چیز ہے کثرت زلزلے. یہ ابھی اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا ہے کہ زلزلے بہت زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بڑی بڑی بتائی ہیں نا، تقریباً ہو چکی ہیں، چھوٹی نہیں. قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں، ایک ہے کبرا، ایک ہے صغرا. صغرا تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اور جو کبرا ہیں بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک وہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، ایک مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، آمد ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دابت الارض نکلے گا، تو ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم دین گزرے ہیں انڈیا میں، مولانا نواب صدیق الحسن خان القنوجی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑا فقی، بہت بڑا عربی کا ماہر آدمی گزرا ہے. ریاست بھوپال کی وزیر اعظم کے یہ شوہر تھے، اور اس نے بر صغیر کے اندر علم حدیث اور علم دین کی ترویج کے لیے بہت بڑا کام کیا. حتیٰ کہ حرمین کے اخراجات بھی یہاں سے جاتے تھے، بر صغیر سے، دہلی سے. تو ان کی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے الاذاع لما یکون لما کان وما یکون بین یدی الساعہ. معنی اس کا یہ ہے کہ اطلاع ایسی قیامت کی نشانیوں کے متعلق ما کانا جو ہو چکی ہیں، وما یکون جو ہوں گی. یعنی ان کی کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے 2 چیپٹر بنائے ہیں. ایک میں وہ تمام نشانیوں کا ذکر ہے جو ہو چکی ہیں، اور ایک دوسرا چیپٹر وہ ہے جس میں وہ نشانی ابھی باقی رہ گئی ان کا ذکر ہے. اور تقریباً حدیثیں جو ہے وہ سب حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور ان کی سندیں اور سندوں پر بحث ماشاءاللہ. بڑی یہ اچھی کتاب ہے، لیکن عربی میں ہے. ترجمہ میرا خیال ابھی تک کوئی اس کا مجھے نظر نہیں آیا. تو قیامت کی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. ایک قیامت کی نشانی جو ہے نا، زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. یہ تو تقریباً ہمیں روزانہ نظر آتی ہیں. بہت ہی کم نشانیاں جو باقی رہ گئی. اور ابھی جو زلزلے ہیں، آپ کے اس ملک میں بھی کئی مرتبہ زلزلے آئے، جھٹکے لگے، بڑے زلزلے آئے، چھوٹے آئے، ترکی میں، شام میں، ایران میں، کئی جگہ پر دیکھ لو. ابھی تو آپ موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہو، ہاں جی، کس طرح وہ بلڈنگیں ریت کے ٹیلے کی طرح کسیبم مہیلا ہیں، کسیبن مہیلا. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے یہ قیامت سے پہلے سارا کچھ یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ بلڈنگیں ایسے زمین بوس ہوں گی جیسے ٹیلے کے اوپر سے ذرا کوئی جھٹکا لگا تو وہ ٹیلا آرام سے زمین کے اوپر جا کے بچھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر، کس طرح بلڈنگیں گر رہی ہیں، فلک بوس عمارتیں ہیں، ریت کے ذروں کی طرح جیسا ذرے مل مل کر جو ہے نا وہ ٹیلا بنتا ہے، فنا ہو رہی ہے. اور ایک آہو بکا ہے، ایک چیخو پکار ہے. اب اس میں ایک تو ان کے لیے آزمائشہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اس موقع پر ان کے لیے کیا دعائیں کی ہیں، کیا خدمت ہم کر سکتے ہیں. سعودی حکومت نے تو اعلان کر دیا ہے تمام پورے ملک کے خطباء کے لیے کہ پورے ملک کے خطباء اسی زلزلے کے حوالے سے جمعہ پڑھائیں اور لوگوں کو ترغیب دلائیں، اور سب مسجدوں میں وہ ان کے لیے وسائل اکٹھے ہوں گے، اور حکومت سعودیہ وہ سارے وسائل پھر ترکیہ اور شام پہنچائے گی. لیکن افسوس جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کیا حکومت کیا عوام انہوں نے خود ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، خود کشکول لے کے ساری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں، او مر گئے بھوکے، او مکے مر گئے. اللہ اکبر. حالانکہ وسائل کی کمی نہیں ہے، شاید آپ میرے ساتھ بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. میں جب روڈ پر نکلتا ہوں نا تو پورے کراچی میں تا حد نگاہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور مشرق سے مغرب شمال و جنوب اگر آپ جائیں صرف تو آپ کو ایک اچھا خاصا وقت لگے گا. دونوں طرف یہ بلڈنگیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. ان بلڈنگوں کے جو سے مالی وسائل حاصل ہو رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹلوں پہ چلے جاؤ، جس ہوٹل پہ چلے جائیں گے تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں سونے کی، تل دھرنے کو جگہ نہیں، کپڑوں کی جوتوں کی تل دھرنے کو جگہ نہیں. عورتیں مرد قطار میں لگے ہوئے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لیکن دوسری طرف آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے لوگ جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، تن پر لباس کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں کہ علاج کروائیں. واللہ ایسے بے شمار لوگ ہیں. ایک پولیس والا یہاں آ گیا میرے پاس، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، شریف آدمی، تو اس کی بیٹی ماڈرن اسپتال میں داخل تھی. تو کسی نے بتایا ہوگا یا نماز پڑھی تو مجھے ملا. واللہ اس پولیس والے کے پاس جو ٹیسٹ ہو رہے تھے اس کے پیسے نہیں تھے، میڈیسن کے پیسے نہیں تھے. یعنی حلال روزی کھا لے. ایک عالم دین نے مجھے فون کیا کچھ 2-3 سال 4 سال پہلے کہ جی وہ ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان کے نا 2-3 بیٹے تقویٰ ماڈل اسکول میں پڑھتے ہیں تو فیس نہیں دے سکتے، تو آپ ذرا سفارش کریں تو ڈسکاؤنٹ کروائیں. تو میں نے کہا ان بچوں کے نام بتاؤ. تو بچوں کے نام انہوں نے بتایا کہ یہ بچے فلاں فلاں مرحلے میں تقویٰ ماڈل اسکول میں پڑھتے ہیں. تو میں نے بات الحمدللہ کی، انہوں نے کی ڈسکاؤنٹ اس کے ساتھ. لیکن ڈی ایس پی کا بیٹا، ڈی ایس پی کے بچے فیس نہیں بھر سکتے. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ڈی ایس پی کے بنگلے اور اس کی 10-10 20-20 منزلہ بلڈنگیں بھی ہیں. یعنی کئی ڈی ایس پی ایسے ہیں، کئی دیگر لوگ ہیں. ان کو کیا کہنا ہو؟ علماء کی طرف دیکھو، مولویوں کی طرف دیکھو، ان کی جائیدادیں دیکھو. یعنی ایک طرف آپ کو یعنی پولیس میں بھی ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو اس وقت بھی حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں. دوسری طرف علماء میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کی اپنی جائیدادیں بے شمار ہیں اور غریبوں کو بالکل وہ نہیں دیکھ رہے کہ غریب بھی ہیں اس دنیا میں کہ نہیں. اللہ اکبر. قبروں کی طرف چلے جائیں، قبروں پر کمبل پڑے ہوئے، قیمتی چادریں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اسی مزار کے ارد گرد انسان کے بچے بھوکے پیاسے ننگے بدن آپ کو نظر آ جائیں گے. اور مرے ہوئے کی قبر کی دیکھو، اب بھٹو کا مزار دیکھ لو، بے نظیر کا مزار دیکھ لو، کتنی بڑی دولت اس کے اوپر صرف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ احساس نہیں ہے ہمارے اندر سے. دراصل احساس ختم ہو گیا ہے. احساس بہت بڑی دولت ہے، ختم ہو چکا ہے احساس ہمارے اندر سے. ایک آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پرواہی کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں.
اس کے علاقے میں لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، مریض ہیں، لا علاج ہیں، پرواہی کوئی نہیں کسی کو۔ دیکھیں یہ اسلام سے دوری ہے، یہ اسلام سے دوری ہے۔ زکوٰۃ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا ذہن بنایا کہ ہم نے نظام حکومت اور اپنے ملک کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے، تو زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھی، صحابہ کرام کا ذہن بنایا تو آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، دولت مندوں سے لی جائے گی، فقیروں کو دی جائے گی۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ اور قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ نے بتلایا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، یہ زکوٰۃ کا سسٹم نے رکھا اس لیے ہے کہ یہ دو مال و دولت ہے، یہ غنی لوگوں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے۔ یہ سورہ حشر میں ہے۔ آج امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا نا لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، وہ سسٹم ختم ہو گیا، اس کے مقابلے میں ٹیکس آ گیا ہے۔ اور ٹیکس پڑھو سورہ توبہ، حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ٹیکس زکوٰۃ کا الٹ ہے، زکوٰۃ امیروں سے لی جاتی ہے اور فقیروں کو دی جاتی ہے، ٹیکس غریبوں سے لیا جاتا ہے، امیروں کو دیا جاتا ہے۔ اور جب سے میں پیدا ہوا میں یہی دیکھ رہا ہوں، غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے نا، یہ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ٹیکس دیتا ہوگا، کتنی، کوئی پانی، کھانا، یعنی کون سی وہ دنیا کی چیز ہے جو اس بچے کے پیٹ میں جائے اور اس پر ٹیکس نہ ہو؟ بتاؤ۔ گاڑی آپ کی نکلے گی، جدھر جائے گی ٹیکس دیتا جائے گا، موبائل ہے، فون ہے، کال ہے، ایس ایم ایس ہے، ہر چیز میں بچے سے بچہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ اور دن میں پتہ نہیں کتنا ہم ٹیکس دے دیتے ہیں، اور غریب سے غریب بچہ ٹیکس دے رہا ہے، امیر لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، احساس ختم ہو گیا۔ یہ جب نظام رب کا دیا ہوا نظام ہم نے ختم کیا، اور جو اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ کافروں سے ٹیکس لو، اب کافر ہم سے لے رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، اس میری بات کو یاد رکھنا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ آپ کی حلال کردہ چیزوں کو نہیں مانتے، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، نہ یہ قرآن کریم کے پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یہ نبی کے فرمان قول و فعل پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس دین کو وہ فالو کرتے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ پر اپنے ہاتھ سے ٹیکس آ کر آپ کو دیں اور نیچے لگ کر رہیں۔ یہ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ تبوک کے موقع پر ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے گئے تو اہل کتاب سے تو لے لیا ٹیکس، وہاں مجوسی بھی تھے، بحرین اور ارد گرد فارس کے علاقوں مجوسی بھی تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہود و نصارہ سے تو اس آیت میں آگے کہ ٹیکس لو، مجوسیوں کے ساتھ کیا کریں، ان سے بھی ٹیکس لیں یا کیا، ان کے لیے سسٹم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو بہم سنت اہل الکتاب، یہود اور نصارہ کے علاوہ ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے بدلے ان سے وہی چیز وصول کرو، وہی سلوک کرو جیسے اہل کتاب کے ساتھ، ان سے ٹیکس لو۔ آج یہ آیت پر عمل کافر کر رہے ہیں،
آج ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، میں اور آپ دے رہے ہیں، IMF کو ٹیکس دے رہے ہیں، آج میں اور آپ IMF کو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ہم سے لے رہے ہیں۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کی آیت ہمارے اوپر فٹ ہو گئی، اور کل قیامت کے دن ہم کہے جی اللہ نے میں نے نمازیں بڑی پڑھی تھی، اللہ میں یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا، تو اللہ کہے گا کافروں کا نظام غالب تھا، اس اسلام کے غلبے کے لیے تو نے کیا کیا، بتا بتا۔ تیری نمازیں تیری ذات تک تھی، تیرا حج عمرہ تیری ذات تک محدود تھا، تیرے روزے تیری ذات تک محدود تھے، تیری یہ تسبیحات اور یہ تذکر یہ سجدے تجھے تو فائدہ ملا، بتا اس کا اسلام کو کیا فائدہ پہنچا، امت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا، میں تو کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، بیٹھ جاؤ گھروں کے اندر تسبیح رولتے رہو، یہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کے غلبہ اسلام کے لیے تم نے کیا کیا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی تھی۔ تو بہرحال آج احساس نہیں ہے، احساس مر چکا ہے، احساس ختم ہو چکا ہے، اور زلزلے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن مجھے بڑا ہی افسوس ہے، ایک طرف تو یہ زلزلے ہیں مسلمان ملکوں میں، جانی مالی نقصان اور ایک آہ و بقا، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر خودکشیوں کا ایک رجحان چل پڑا ہے۔ ابھی 2-3 دن قبل ہی ایک آدمی نے بھی خودکشی کر لی اور اس کی بیوی نے بھی خودکشی کر لی، یعنی ماں باپ بچوں کے ماں باپ دونوں یکے بعد دیگرے موت کا پھندا گلے میں لگا کے زندگی کا خاتمہ کر گئے۔ ابھی آج ایک اور ویڈیو آئی، ایک بندہ اس نے چادر گلے میں ڈالی ہوئی ہے، لٹکا ہوا ہے دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ۔ کیوں جی؟ جی یہ بھوک، بچے بھوکے تھے مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کہاں اسلام، کہاں اللہ پر توکل، کہاں اللہ پر بھروسہ، کہاں دین، کہاں تقویٰ، جنازہ ہی نکل چکا ہے، احساس تو ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جس بندے کے پڑوس میں یہ پھانسی لگی نا، کل قیامت کے دن وہ بھی پکڑے جائیں گے، بچیں گے نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے نا، تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ کبوتروں میں کے آگے دانا ڈالتے ہو، چیلوں کا گوشت کھلاتے ہو، چوک چوراہے پہ اللہ کا رزق بکھیر رہے ہو، مزاروں پر جا کر تم لوگ وہ غیر اللہ کے نام پر بکرے ذبح کر رہے ہو، اور چادریں اور کمبل اور کیا کیا قیمتی چیزیں اس میت، پتہ نہیں اندر میت ہے بھی یا نہیں، اس کی قبر پر ڈال رہے ہو، لاکھوں کروڑوں لگا کر اس کی بلڈنگیں بنا رہے ہو۔ لیکن یہ جو آپ کے پڑوس میں انسان کا بچہ بچی، کوئی مرد بھوکا مر گیا یا ننگا رہا یا اس کی بددعا لگ گئی، تو پکڑے جائیں گے سارے ہی، لیکن اس کا احساس ہی نہیں۔ اور دوسری طرف بے دینی دیکھیں، سبحان اللہ، ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نا اپنا اختیار آپ کو دیتی ہوں، میرے بارے میں آپ فیصلہ کریں، خود نکاح کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں تو جو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں، میں نے آپ کو بحیثیت نبی، بحیثیت والد کے، میں نے اپنا اختیار آپ کو دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی طرف دیکھا، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ بار نبوت کے قابل نہیں ہے، یہ نبوت نبی کے گھر میں وہی عورت آ سکتی ہے جس نے یہ نبوت کی ذمہ داریاں جو ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی زندگی، آدھی شریعت گھر کی چار دیواری سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ اس قابل نہیں۔ تو آپ خاموش ہو کے نظریں جھکا لی۔ وہ عورت کافی دیر کھڑی رہی، پھر جانے لگی تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا ہی نکاح کروا دو اگر آپ نہیں کرتے تو۔ آپ نے فرمایا حق مہر کیا دو گے؟ کچھ بھی نہیں۔
کہا یار کچھ دے دو، کوئی برتن دے دو، کوئی راشن دے دو، کوئی کپڑوں کا سوٹ دے، کچھ بھی نہیں۔ پر کیا دے گا؟ فرمایا یہ جو دھوتی میں نے پہن رکھی ہے نا، ایک ہی چادر، اوپر نہیں تھی، اوپر چادر نہیں تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب باندھا ہے کہ کئی ایسے صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس صرف ایک چادر تھی جس کی وہ دھوتی باندھتے تھے، اوپر والی چادر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر چادر اس کو دے دے گا دھوتی تو خود کیا پہنے گا؟ فرمایا اچھا یار جا گھر میں تلاش کر، کوئی لوہے کی انگوٹھی پڑی ہو نا وہی لے آ، میں اس کو حق مہر میں دوں اور تیرا نکاح کروا دو۔ گھر گیا تلاش کر، بسیار کے بعد کچھ نہیں ملا۔ فرمایا اللہ کے رسول کوئی شے نہیں گھر میں۔ فریزر تھا، پنکھے تھے، ایئر کولر تھا، قالین صوفے تھے، راشن کے ڈیپ لگے ہوئے تھے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی گھر۔ نیچے سوتا تھا وہ بیچارہ، بیٹھا ہوا مزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ عورت جانے لگی، یہ پریشان ہو گیا، آئی کو شاعری۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم یاد ہے؟ کل نام سورۃ القضا وقضا وقیت وقیت وقیت، سورتوں کے نام گردان شروع کر دی، ایک فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جا زویتک بما معک من القرآن، یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا یہ اس کو یاد کروا دینا، یہ تیرا حق مہر ہے، اس کو لے جا۔ اٹھا، عورت کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گیا۔ چلو کیا ہے گھر میں؟ ہم بھی اپنی بچیوں کے رشتے بچوں کے کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں اس کا بنگلہ کیسے ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کی جاب کیا ہے، نوکری کیسے ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں آنے جانے والی ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میرا جو داماد بن رہا ہے نا بڑی اچھی نوکری کر رہا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ شادی کے چند دن بعد ہی اگلے نے کہا چلے چھٹی، نوکری ختم۔ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن دین ہمیشہ رہتا ہے، یہ آخرت تک لے جائے گا انشاءاللہ جنت تک۔ تو نہ اس نے کوئی خودکشی کی، نہ اس نے ہاتھ پھیلائے، اس نے کسی صحابی کو نہیں پتا چلنے دیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مزے سے بیٹھا ہوا کہتا میری شادی کروا دو۔ میرے بھائیوں خودکشی حرام ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ آپ کے ساتھ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، موت کے منہ میں نہ دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا حرام موت ہے، یہ حرام موت ہے، اور جہنم میں جائے گا وہ شخص جو خودکشی کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا، بلکہ صحیح بخاری مسلم میں کتب ستہ میں واقعہ ہے، ایک آدمی میدان جہاد میں خیبر میں بڑے یہودی قتل کیے، بڑے یہودی قتل کیے، بڑی جان اور بڑی دلیری کے ساتھ پامردی کے ساتھ لڑا، بڑے اس نے پشتوں کے پشتے لگا دیے دشمن کے قتل کر کر کے۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ وہ بندہ زخمی ہو گیا تھا، پھر کہیں دور جا کر اپنی تلوار سے اپنا خاتمہ کر دیا۔ لمبا واقعہ یا میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا یہ جہنمی ہے، خودکشی کر لی میدان جہاد میں، خودکشی کرنے والا جہنم میں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، کسی نے نہیں پڑھا۔ اور ادھر دیکھو، نہ حکومت کو پرواہ، نہ علماء کو پرواہ، نہ پڑوسیوں کو، نہ برادری کو، نہ رشتہ داروں کو۔ اور افسوس، مجھے افسوس ہے کہ مر جائے تو جنازے پہ اس کی تعزیت کے لیے لائن لگ جاتی ہے گھروں پہ۔ فوت ہو جائے بندہ تو وہاں جناب علی اپنے بھی آئیں گے، بیگانے بھی آئیں گے، چودھری صاحب، وڈیرے، بزنس مین، تاجر، علماء، طلباء، سب آئیں گے۔ حجی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا ہی اچھا تھا، اللہ اس کے درجات بلند۔ کندھا اس کو دیں گے، کندھا، ہر آدمی کندھا دے کے اس کو قبرستان لے جائے گا، دفنا کر مٹی ڈال کے آئیں گے۔ لیکن فوت ہونے کے بعد تو سارے کندھا دینے کے لیے تیار تھے، اور جاگتے جب وہ زندہ تھا تو اس کو پوچھا ہی کسی نے نہیں۔
کسی شاعر نے کہا تھا نا، سارا شہر ہی اس کے جنازے میں تھا شریک، سارا شہر ہی اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص تھا مر گیا۔ سارا شہر ہی، سارے لوگ اس وقت ہمدردی جو تانے لگ جاتے جی، لیکن زندگی میں کوئی کسی کا ہمدرد اور خیر خواہ کم ہی ہوا کرتے ہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ آج ہماری کیفیت بنی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حکومت کو بھی چاہیے کہ اس وقت دیکھو گانے بجانے بےہودہ ٹاک شو حکومتیں اپنے لگی ہوئی ہے، یہ اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو تھانے میں ڈال دو، اس کو پرچہ کاٹ دو، اس کو نیچا دکھا دو، اور اللہ معاف فرمائے اس وقت ایک جنگ و جدل ہے ہمارے ملک کے اندر سیاستدانوں کا، حکومت اپوزیشن کا، سارے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ملک کے اندر کیفیت کیا ہے اب دیکھ لیں۔ ہمارا وزیر اعظم جس کے بارے میں میرا خود کی خیال تھا کہ یہ شہباز شریف عقل مند انسان ہے، میں نے بلکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی شیخ صاحب جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو آپ بڑی تعریفیں کرتے تھے، میں نے خود اس شخص کو دیکھا ہے رات 11-12 بجے پہنچ جاتا، پل بن رہا ہے، روڈ بن رہی ہے، ہاسپٹل بن رہا ہے، وردی کپڑے بدل کر پہنچ گیا، کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن اللہ معاف فرمائے اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو ایک فوج ظفر موج ہے وزیروں کی، اور روزانہ بڑھا رہا ہے۔ اب وزارت ختم ہو گئی، یعنی قلم دان نہیں رہے، آگے کام نہیں، وزیر سارے موجود، 14 پارٹیاں، ہر پارٹی کہتا ہے سارے میرے بندے لگا دو، دوسرے کہتا ہے میرے بندے بھی لگاؤ۔ جب ہم احتجاج کر رہے تھے ہم اس وقت ہماری پارٹی بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھی جی، ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں حکومت لینے کے لیے۔ اب یہ مجبور ہے سارے۔ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم ہے اس ملک کے اندر، اور کیا ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے اور کوئی کسی کو احساس نہیں، کسی کو پرواہ نہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور امت مسلمہ کا نمائندہ ملک ایٹمی صلاحیت سے مالا مال، پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کی حالت اس وقت کافروں نے کیا بنا دی ہے۔ یہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں کافر، یہ بس یاد رکھو۔ انہوں نے دیکھا یہ میدان میں نہیں جیت سکتے، کبھی بھی تاریخ شاہد ہے، چشم فلک گواہ ہے، یہ دشمن اسلام، یہ ہم مسلمانوں کے خلاف میدان میں کبھی بھی نہیں جیت سکے، ناکام و نامراد ہوئے ہیں۔ یہ پھر سازشیں کرتے ہیں، یہ پیچھے رہ کر اپنے ایجنٹ خرید کر سازشیں کرتے ہیں، اور جس وقت پاکستان کے اندر سازش ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہماری ان سازشوں سے ہمارے ملک کو بچائے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زلزلے، یہ خودکشیاں، یہ سارا سلسلہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس توبہ استغفار کثرت سے، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو سارے مومن، انفرادی، اجتماعی، اور پھر ساتھ صدقہ خیرات ہے، اور پھر کثرت سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، مسجد آباد کرو، راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرو، تہجد پڑھو، بادروا بالاعمال فتنا، یہ نیکیاں ہیں، نیکیاں یہ انشاءاللہ فتنوں میں کام آئیں گی، فتنوں سے محفوظ رکھیں گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت، عصمت، تحفظ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہے۔ اور اس وقت ہمارا تعلق قرآن اور حدیث سے بہت کمزور ہو چکا ہے، بہت کمزور ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت کرۂ ارض پر، پاکستانی کرۂ ارض پر جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگ ہیں، اس وقت ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے کمزور، ان کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا ہوا تھا کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کی فہم و فراست، قرآن حدیث کی محبت عطا فرمائی ہے، تو فاستمسک بالذی اوحی الیک، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، گھروں میں پڑھیں،
ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث کا مطالعہ کرو، اور آپ میں سے ہر شخص کو ضرور ہر روز ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب قرآن کریم کی توہین ہو رہی ہے نا، کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا آپ نے؟ میں اگر یہاں پوچھوں کہ چلو مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے احتجاج ہوا، ریلی ہوئی، میں نے بھی تقریر کی، لیکن یورپ میں جب بھی قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے، قرآن کریم کثرت سے فروخت ہوتے ہیں اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑے ماشاءاللہ آخر تک ہیں، بتائیں کہ قرآن کریم کی توہین ہونے کے بعد کس آدمی نے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان بدبختوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو میں اللہ کے قرآن کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کر لوں گا اور میں روزانہ کم از کم ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ترجمے سے پڑھوں گا۔ یہ ہے کافروں کو ناکام کرنے والا کام، اور یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کریم کی توہین کے مقابلے میں؟ کیا قرآن کریم ہم نے غلاف سے نکالا، الماریوں سے نکالا اس کے بعد کہ چلو کافر تو اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں،